السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے تجوید قرآن کا یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے بیسک رولز دیکھے ہیں، ان کی پریکٹس کی ہے، کچھ قرآنی قاعدے میں سے کچھ لفظ لے کر ان کو یاد کیا ہے، ان کی پریکٹس کی ہے، ان پہ رولز اپلائی کر کے دیکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، اور اسی کے ساتھ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا لاسٹ لیسن ہے، جس میں ہم علامات وقف دیکھیں گے، یعنی کہ کہاں کہاں وقف کرتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں، انہیں دیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ گول سا نشان ہے، یہ آیت کے آخر میں آتا ہے اور یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، تو ضروری ہے یہاں پہ ٹھہرنا۔ جیم، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹھہر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن نہ ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سواد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو پھر اجازت ہے۔ سولے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سولی، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب دیکھیں بڑا یا آ رہا ہے تو ملا کے پڑھیں گے، لیکن چھوٹا یا آ رہا ہے تو ٹھہر جائیں گے۔ قوف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف، یہاں ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا 5 کا نشان ہوتا ہے۔ یہ آیت کے حکم ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی رکنا چاہیے، جیسے کہ آیت کے آخر میں رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے میم، یہ وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ اب آگے یہاں پہ سین یا سکتہ، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، سین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سکتہ بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، سانس آپ کی جاری رہے گی اور اس میں اپنے آواز کو روک کے اور پھر اسٹارٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کا واو قاف فا، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، یہاں پہ سکتے میں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے نا، یہاں جو اوپر ہم نے پڑھا ہے، اور سانس جو ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے، لیکن یہاں پہ تھوڑا زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ لا، یہ علامت کسی آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہریں، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اگر آیت کے آخر پہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آیت کے بیچ میں آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، رکنے کی وجہ سے مطلب بگڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 ڈاٹ ہیں ہمارے پاس، یہ ایک ہی آیت میں 2 جگہ پہ آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے ایک ڈاٹ پہ رکنا ہے اور ایک پہ نہیں رکنا، دونوں پہ نہیں رک سکتے، تو آپ نے پھر ایک ڈاٹ پہ رک جانا ہے، اور چاہے جو بھی مرضی آپ ایک ڈاٹ پہ رک جائیں، اور جو دوسرے 3 ڈاٹ ہیں ان کو پھر آپ نے وہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور ہمارا کورس بھی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو پھر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا، ہمارا پڑھانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔